الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کی دل میں تمنا رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اپنے دل کو کسی غیر کے ساتھ نہ ملوث کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے، جہاں انسان بہت ساری دعائیں مانگتا ہے۔ ایک دعا بڑی اہم ہے جو ہمیں اس مہینے میں مانگنی ہے، اللہ سے منوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو وہ سب اچھی ہوتی ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب انسان کا انجام اچھا ہوا تو ساری زندگی اچھی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے یہی مضمون خود ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ گویا اصول یہ بنا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ڈھب پر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے گا اتنا ہی قیامت کے دن پل صراط پر وہ آسانی کے ساتھ چل سکے گا۔ اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل کہ یہ پل صراط پہ بھی پھسلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا سامنے آیا اور ہم اپنی شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے، شریعت کو نظر انداز کر دیا؟ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتے رہیں گے تو یہ اس بات کی نشانی کہ کل پل صراط پہ چلتے ہوئے بھی پھسل جائیں گے۔
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دن نہ پھسلیں اور پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں آرام کے ساتھ، تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ مشائخ نے 10 ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے خاص آج رمضان مبارک کے جمعہ میں اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم سب فکر مند ہوں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے نگاہ کی پرہیز، نظر کی بد پرہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے۔ اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، یہ جو ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا، ہائے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کر لیتی ہے، روکھی سوکھی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کا خاوند کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے کبھی برداشت نہیں کرتی۔ تو بیوی اگر نظر کا برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت بھی تو محبت کی نظر چاہتے ہیں، وہ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ بندہ میرا ہو اور دل میں محبت غیر کی بسائے پھر رہا ہو۔ بیوی اگر خاوند کو غیر کی طرف نظر ڈالتا دیکھے بولنا چھوڑ دیتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹا سے عمل سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، محبت کا معاملہ، چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، غیر کی طرف دیکھتا کیوں ہے، اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برداشت کر سکتی ہوں، یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں توحید ایک دھوبن نے سکھائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا، میں رات کو کمرے میں سویا، رات کو چھت پہ سویا ہوا تھا گرمی میں موسم میں، تو مجھے ہمسائے میں میاں بیوی کی کوئی تلخ کلامی تو تکار ہوتے محسوس ہوئی، تو میں نے ذرا غور کیا تو بیوی خاوند کو کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تنگی ترسی ہر چیز کو برداشت کیا، اے میں تمہاری خاطر اور بھی بہت کچھ تنگی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر تم چاہو کہ میرے سوا کسی غیر کی طرف نظر اٹھاؤ میں یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پر نظر دوڑائی تو میری نظر اس آیت پر آ کر رک گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندے جو گناہ لے کر آؤ گے سب معاف کر دوں گا، میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے یہ گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر
شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے مسموم، زہریلا. من ترکھا مخافتی، جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا. غیر پر نظر اٹھانا. ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس نظر کو روکنے کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. تو غیر سے نظر بچانے کے بدلے میں کتنا بڑا انعام ملا کہ بندے کو حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں قد واردا، یہ بات وارد ہوئی، ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا، کہ جب دل کے اندر حلاوت ایمان داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، وہ دل میں سے کبھی باہر نہیں نکلتی. تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں حلاوت ایمان عطا کر دوں گا، اس کا مطلب یہ کہ اب اس بندے کی موت تک اس کا ایمان محفوظ رہے گا. تو آج جمعہ کے اس مبارک مجلس میں اس بات کا ہم عہد کریں کہ ترکت اللات والعزی جمیعا، اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دی. کسی بندے سے محبت کرنا نفسانی یا کسی بندی سے کرنا، سب لات و منات ہیں. ترکت اللات والعزی جمیعا، اللہ میں نے سب لات و منات آج چھوڑ دیے. کذالک یفعل الرجل البصیر، تو دل میں عہد کریں اس بات کا. ایک تیری رضا کی خاطر اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا. بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. یہ نہیں ہوتا کہ فقط بت پتھر کے بنے ہوتے ہیں، نہیں، تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں. خیالی محبوب بنا لیتے ہیں نوجوان، خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اس کی محبت دل پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو آفاقی اور انفسی معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا. کیجئے کس واسطے گم گشتہ جنت کی تلاش، جبکہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ. مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں. 6 فٹ کا کھلونا، پوری زندگی اسی کی خاطر گزر رہی ہے. تو سب سے پہلا عمل کہ بدنظری سے مکمل پرہیز. نفس ایسا خبیث ہے، وہ کہتے ہیں ہاں چھوڑ دو، مگر کہیں کہیں تو دیکھ لیں گے نا. تو یہ بھی نہیں کرنا. مکمل پرہیز، دل میں عہد کہ اللہ آج کے بعد میں نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی. اب نفس اگر بہانہ کرے کہ تم بچ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، تو ہمارا پروردگار تو ہمیں بچا سکتا ہے. اللہ پہ کیوں نہ نظر دوڑائیں؟ وہ پروردگار رحمت فرمائے گا اور یہ مشکل کام ہمارے لیے آسان فرما دے گا. حلاوت ایمان بندے کو جب ملتی ہے نا تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے. شہوتوں کے مزے تھوڑے اور حلاوت ایمان کا مزہ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. آپ خود سوچئے کہ جسم کے اعضاء سے جو مزے ملتے ہیں وہ اگر ایسے ہیں تو دل جو تمام اعضاء کا سردار ہے، جو مزے دل سے ملتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اور حلاوت ایمان کا مزہ دل سے ملتا ہے. بدن گدگدائیں تو اتنا مزہ آتا ہے،
اگر دل کو گدگدا دیں تو پھر کتنا مزہ آئے گا. اللہ والے بندوں کے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہی جدا ہے. چنانچہ علماء نے حلاوت ایمان کی 5 نشانیاں لکھی ہیں. ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. سب سے پہلے فرمایا کہ استلذاذ الطاعات. حلاوت ایمان کی پہلی نشانی کہ عبادات میں مزہ آتا ہے. نماز میں مزہ، تلاوت میں مزہ، ذکر میں مزہ، سچ بولنے میں مزہ، نیکی کے کام کرنے میں مزہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، نہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی عبد اللطف بن جاتا ہے، ہوتا وہ عبد اللطیف ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے اندر ایک سکون دے دیتے ہیں. چنانچہ مسجد میں آتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. جیسے مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہوتی ہے، بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے، ایسے بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے. دوسری علامت ایثارها علی جمیع الشہوات، کہ یہ ایسی لذت ہوتی ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثال، ایک جوان العمر شادی شدہ آدمی ہے، اس کو اگر کہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک ڈبہ بسکٹ کا دیں گے، آج آپ گھر بیوی کے پاس نہ جائیں، وہ مسکرائے گا، کہتا کیا بے وقوفی کی بات ہے، ایک ڈبہ بسکٹ کا دے دیں گے، کوئی ہے نسبت اس کو اس کے ساتھ. تو جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ نسبت ہی نہیں، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تیسری نشانی تحمل المشاق فی مرضات اللہ. اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان پھر مشقتیں اٹھاتا ہے. اس کو مشقتیں نظر نہیں آتی. ساری رات جاگنا آسان، اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا دینا آسان، روزے رکھنا آسان، زکوٰۃ ادا کرنا آسان، اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھانی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. کسی عاشق نے کہا تھا، اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس کو مشقتیں بھی ملتی ہیں تو وہ محبوب کا دیا ہوا ہدیہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے. چوتھی علامت تجرع المرارات فی المصیبات. مصیبتیں آتی ہیں نا تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ بڑے بڑے اس طرح بھرتا ہے جیسے لوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان پر فاقہ آیا تو رو رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اس کا شکر ادا کر رہے تھے. کسی نے کہا یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے والی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ یہ نعمت تو آپ اپنے پیاروں پر بھیجا کرتے ہیں، میرا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا کہ آپ نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر اگر مشکل کے حال آئیں تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتا ہے. اور پانچویں نشانی الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات. تمام زندگی کے حالات میں وہ اللہ کی قضاء کے اوپر راضی رہتا ہے.
کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، لوح محفوظ پر لکھنا شروع کیا، تو قلم نے سب سے پہلے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رسول ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ لکھی من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ تو مومن اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات ہوں بس ان کے اوپر راضی اور خوش رہتے ہیں۔ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے چند اعمال جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پہلا عمل اس میں سے نگاہوں کا پرہیز، دوسرا عمل مسواک باقاعدگی کے ساتھ کرنا۔ مسنون طریقہ یہی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا 3 انگلیاں اوپر، چھنگلی نیچے، اور یہ انگوٹھا یہ سائڈ پر، یہ مسواک کو پکڑنے کا مسنون طریقہ ہے، اور اس کو پکڑ کر مسواک کرے اور باقاعدگی کے ساتھ کرے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا کرنا لازم قرار دے دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اس مسواک کی سنت پر پابندی سے، کہ ملک الموت آتے ہیں تو شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو موت کا وقت اس کو یاد دلا دیتے ہیں، بھئی میں آ گیا ہوں، تو کلمہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت، اس کے فوائد میں سے ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ۔ تیسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والی جو نعمت عطا کی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم، تو نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے اور آخرت میں مجھے کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں یہ سب آسائشیں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے، بدلہ آخرت میں چاہیے۔ تو جتنی اور نعمتیں ہوتی اتنا ڈرتے اور روتے، اور نعمتیں ہوتی اور ڈرتے روتے۔ ایک دفعہ نا ان کے دل پر عجیب کیفیت ہوئی، کہنے لگی یا اللہ، میں بار بار آپ کو فریاد کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، آپ نعمتیں دیے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل میں الہام فرمایا، میرے پیارے، میرے ہاں دستور ہے جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا ہوں،
تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تجھے نعمتیں عطا کرنا کبھی بند کر نہیں سکتا۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کتنا بڑا اللہ کا کرم، اس پر شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، قربان جائیں محبوب دو عالم پر، کیا احسانات ہیں ان کے امت کے اوپر۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگو صبح و شام، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا رب ہے، وبمحمد النبیہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ میرے نبی، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے۔ ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور نعمت عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 3 بڑی واضح تبدیلیاں میں دیکھتی تھی۔ پہلی تبدیلی، نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے، پہلے بھی عبادت کرتے تھے مگر رمضان آنے پر بہت زیادہ عبادت میں کھپا دیتے تھے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور تیسرا فرماتی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بہت عاجزی اور لجاجت فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی یہ تینوں عمل کریں رمضان مبارک میں۔ حدیث مبارکہ ہے صدقہ کے بارے میں، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، مشکات شریف کی روایت کہ صدقہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ بھئی صدقہ مصیبت سے بچاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو بری موت ہے نا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلواتے تھے فقراء کو۔ بچوں کو جب دیتے تھے کچھ تو ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اس کو جمع کرو، اور جب جمعہ کا دن آئے تو تم مساکین کو دو، مساجد میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو بچوں کو صدقہ کرنے کی باقاعدہ یعنی تربیت دیا کرتے تھے۔ اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 1 لاکھ دیں یا 1 روپیہ دیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ چیز کو نہیں دیکھتے، بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کھانے میں ان کو آلو ملے، بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سڑے ہوئے آلو ملے ہیں، بڑا شکر ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کھانے میں آلو ملے، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اپنے اس بندے کو بھی یاد رکھا۔ یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یاد رکھا، مجھے ملا تو صحیح نا اللہ کی طرف سے، سبزی ملی تو کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کئی مرتبہ ایک غریب آدمی کا مٹھی بھر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صدقہ کے بارے میں کہ تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ صدقہ سے جو بلائیں اور ناپسندیدہ حالات آتے ہیں اللہ ان کو بھی روک دیتے ہیں،
وَتَدْفَعُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ فِي الْمَآلِ، اور آنے والے وقت میں موت کے وقت اللہ ان کو برے خاتمے سے بچا لیتا۔ پانچویں عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس صحبت سے بندے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بھیریا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو فرمان لگے کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں میں افراط و تفریط کر جاتے ہیں، شاعرانہ مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر محتاط لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو لگتا ہے کہ اس میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جذبات کی رو میں بہہ گئے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحہ کی ہو تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ نقطہ جو ذہن میں آ رہا تھا نا وہ یہ کہ اگر کہہ دیتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں، کہا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ یہاں آ کے مسئلہ پھنس گیا۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، اپنے شیخ کے پاس، کہ حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ افراط و تفریط سے کام لیا۔ حضرت فرمان لگے کہ یہ شعر میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ کہنے لگا حضرت 100 سال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، آپ نے 1,00,000 سال پڑھ دیا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو بات سمجھائی، فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 سال بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ شیطان کی مثال سامنے، لاکھوں سال اس نے عبادت کی، انجام برا ہوا۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے بلم باور نے 300 سال عبادت کی، انجام برا ہوا۔ تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی گارنٹی تو کوئی نہیں نہ دے سکتا۔ جی، فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے پیارے حبیب نے گارنٹی دے دی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا، جس کا انجام اچھا ہوا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو گویا لسان نبوت سے خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے لیے محبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی نسبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہم المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا عمل
جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے کی آسانی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالی سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کے لیے کوششیں کر رہا ہو، ہمتیں عمل کر رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، اور اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرتا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی کی زبان سے اللہ کا لفظ محبت کے ساتھ نکلا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات دلانے کا سبب بن جائے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک لفظ جو محبت سے اس نے کہا، کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ تو وہی ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نیکی کریں، جیسے اللہ والے بنتے ہیں ہمیں ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ فسق و فجور سے پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، تو یقیناً آخری وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون، جس حال میں تم زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نیکی پر زندگی گزارے اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جائے؟ ساتواں عمل، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ایک تو ہے نا دنیا کی بدنامی سے گناہ چھوڑ دینا، کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، نہیں، اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور اس کو کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھے گھرانے کی بھی ہو، اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اس عمل پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، وقت کے ایک حاکم تھے، جیسے علاقے کے گورنر ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھے، اور بیوی کسی بات پہ خفا تھی۔ اب ادھر سے ہاں اور ادھر سے نہ، ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اس کو اتنا زہر چڑھتی، حتیٰ کہ اس نے جب بہت محبت کی بات کرنے کی کوشش کی نا، اس نے کہا جہنمی دو پیچھے۔ اب جب اس بیوی نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا، اس کو غصہ آ گیا، غصے میں کہنے لگا اچھا اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق، طلقت، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ غصے میں تھے، چلو رات تو گزر گئی،
صبح ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو خامن نے سوچا کہ مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی، اتنی پیاری بیوی تو مجھے نہیں ملنی. دل میں گھر کیا ہوا تھا اس بیوی نے، اور بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اور کچھ کہہ لینا چاہیے تھا، جہنمی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے. اب مسئلہ بھائی کیا، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علماء کو بلایا گیا. جس عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہنے لگے جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے، کون بتائے کہ جہنمی ہے یا نہیں. لو، یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جی حاکم وقت کو مسئلہ پیش آ گیا اور اس کا جواب نہیں کوئی دے پا رہا. مسئلہ بھی عجیب تھا. کون کہے کہ بھئی تم جہنمی نہیں ہو یا تم جہنمی ہو؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلا. امام شافعی رحمۃ اللہ کو بات کا پتہ چلا، مسکرائے، فرمان لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. انہوں نے حاکم وقت کو بلایا تو حاکم وقت نے جناب بندے بھیجے، بلوایا کہ حضرت آپ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا مسئلہ حل کریں. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تنہائی ہو گئی. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک اپنی زندگی کا ایسا عمل بتاؤ کہ آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو کرنے میں. سوچ سوچ کے اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا. کیا ہوا؟ کہنے لگا میں دن میں کسی وجہ سے جلدی اپنے کمرے میں آ گیا، بیڈ روم میں جلدی آ گیا اپنے دفتر کے کاموں کو چھوڑ کے. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل میں کام کرنے والی ایک جوان العمر لڑکی وہ کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی، بستر ٹھیک کر رہی تھی یا چادریں بچھا رہی تھی. کہتے جب اس پر میری پہلی نظر پڑی نا تو اس قدر وہ خوبصورت تھی، نوجوان دوشیزہ تھی کہ میرے ذہن کے اندر برائی کا خیال آیا، اور اس خیال آنے کے بعد میں نے کنڈی لگا دی. میں حاکم میں وقت تھا، اگر میں اپنے اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے مجھے پوچھنا تھا. لیکن وہ لڑکی تقیہ نقیہ پاک صاف تھی. اس نے جب میرے بڑھتے قدم دیکھے تو وہ پہچان گئی اور اس نے مجھے دور سے کہا یا ملک اتق اللہ، وہ بادشاہ اللہ سے ڈر. کہنے لگا جب میں نے اللہ کا نام سنا نا تو میرے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا. میں نے کمرہ کھول کے اس کو کہا چلی جاؤ. میں اس گناہ کو کر سکتا تھا، نفس جذبات بھڑک اٹھے تھے، میرے شہوت مجھ پر غالب آ گئی تھی، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا عمل ہوا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم جہنمی نہیں ہو. اب جب فتویٰ دیا تو علماء نے ان سے کہنا شروع کر دیا آپ کیسے ہوتے ہیں جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے؟ آپ نے کہاں سے یہ فتویٰ دے دیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے. ہاں، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو جب آدمی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرما دیتا ہے۔ 8واں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر آسانی سے ہو سکتا ہے، اذان سننا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا۔ جیسے مسنون طریقہ ہے کہ مؤذن جو کہتا رہے وہی انسان بھی پڑھتا رہے، اور آخر کے اوپر اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، جو یہ دعا مانگے گا قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہو اور اذان آ جائے، وہ اس کام کو روک لے، اذان سنے، اذان کا جواب دے، اور اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ فرماتے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت میں کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ زبیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک نیک اللہ کی بندی تھی، نہر زبیدہ بنوائی جس سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا، فوت ہو گئی۔ خواب میں کسی کو نظر آئی تو اس نے پوچھا کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، میری مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا ہونی تھی، تم نے اتنا بڑا کام کیا، انسانوں کو فائدہ، حیوانوں کو فائدہ، تو اس کار خیر کی وجہ سے تو تمہاری بخشش ہونی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ اچھا کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، میں نے لقمہ توڑا کہ سالن لگا کر میں منہ میں لے جاؤں، ابھی میں نے لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ادھر سے مجھے اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ کہنے لگی مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں تھا۔ گھر میں جب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی آدھا، کبھی اتر جاتا ہے، تو میرے سر پہ دوپٹہ آدھا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے لقمے کو نیچے رکھا، پہلے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ اٹھا کے کھایا۔ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو پسند کیا کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی، اس عمل کے بدلے میں تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ کیونکہ چھوٹی بات ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن خاتمہ کی بندے کو بشارت مل رہی ہے۔ 9واں عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں بندے کو کلمے کی توفیق ہوگی کہ بندہ اس کی دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ صبح و شام اس کو کئی مرتبہ مانگنا سنت عمل بھی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما دیجیے۔ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے،
اس لیے کہ جو عمل جتنا کثرت کے ساتھ کرے گا، موت کے وقت میں وہ عمل اتنا آسانی سے کرنا اس کو نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں۔ جو زندگی میں کلمہ اکثر ان کی زبان پر رہتا ہے، آخری وقت میں وہی لفظ نکلتے ہیں۔ تو بھائی جب کلمہ بار بار پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، تو یہ کلمہ زبان پہ اتنا چڑھ جائے کہ بے دھیانی میں بھی انسان کلمہ پڑھتا رہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے، خوب کلمے کا ورد کرتے تھے۔ کسی وجہ سے ان کو آپریشن تھیٹر میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو انستھیزیا دیا اور بے ہوش کیا تو یہ اس بے ہوشی کے وقت میں بھی زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں، وہ آدھا پونا گھنٹہ کلمہ ہی اونچی آواز سے پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس کلمے کو اکثر پڑھیں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آرام سے کر سکتے ہیں۔ آج اپنے اختیار سے اگر کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھننے والا ہوگا، اللہ اس وقت بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے، کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں۔ اچھا، کلمہ کی تلقین کرنا یہ بھی ایک ذرا بات سمجھ لیجئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اوپر والوں نے اس کے لیے مصیبت کر رکھی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، پہچانا میں کون ہوں، کبھی بیٹے کو آگے کر دیتی ہے، سن رہے ہو یہ کون تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اتنی زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ اس کی جمعیت کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ساری عمر اس نے پہچانا، اب اس وقت میں تو اس کو خدا کو پہچاننے دو نا۔ سن رہے ہو میں بول رہی ہوں، او خدا کی بندی، یہ وقت ہے تمہارا، خود بھی اللہ سے دعا مانگو، اس کے سامنے اونچا کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے۔ اوپر والے اتنی زیادتی کرتے ہیں اس وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا مر رہا ہو اور ہم اس کو کہیں کلمہ پڑھو، نہیں۔ فرمایا کہ تلقین کا مطلب تذکیر، کہ اس کے قریب بیٹھ کر تم اونچا کلمہ اگر پڑھ لو گے اس کو خود بخود بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے بھی آخری وقت میں کوئی اللہ والا ہمارے پاس ہے۔ اور ایک بڑی مصیبت اور میں عرض کر دوں، آخری وقت میں جو ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کو دے دیا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے بندے ان کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ نیک مومن ڈاکٹر اگر محسوس کرے کہ موت کا وقت قریب ہے، مت بے ہوشی کا ٹیکہ لگائے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ۔ یہ کوئی کافر تھوڑا ہے، یہ مومن ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے۔ کافروں کے ہاں کنسپٹ ہے کہ تکلیف نہ ہو، بس بے ہوش کر دو، مر جائے گا۔ نہیں، ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر لیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیتے رہو، بے ہوشی کا ٹیکہ کبھی نہ لگاؤ، ہوش میں رہے تاکہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھائیں کہ اور ساری دوائیاں آپ دے سکتے ہیں، بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگا سکتے۔ سوئے سو جاتا ہے بندہ، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اوپر والوں کو چاہیے کہ تلقین کرے۔ تلقین کا کیا مطلب؟ کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھے
تاکہ اس کو بھولا سبق یاد آ جائے. تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک میں یہ ہے نا، ہم اب استادوں کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں تو خود بخود تلقین ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں. جب انہوں نے 2-3 راویوں کے نام پڑھے نا تو ان کو بھی یاد آ گیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں. تو اس سے آگے حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی روایت، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ کہا من کان آخر کلام ہی، جس کی زندگی کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ، اور یہ الفاظ کہہ کر ان کی روح یہیں پر قبض ہو گئی. دخل الجنہ، پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موت عطا فرما دیتے ہیں. 10واں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر میں آسانی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک دعا ہے، انسان اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لے، روز مانگے. کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے. اب یہاں پر حب کا لفظ استعمال ہوا. حب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، ہبہ کر دینا. حب اس ہبہ سے ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنی رحمت ہمیں ہبہ کر دیجیے. کیا مطلب؟ بات سمجھنے والی ہے. جنت ہمارے عملوں سے ہمیں کبھی نہیں مل سکتی. کیوں؟ کہ عمل ہے محدود، فانی، اور جنت تو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی. تو فانی عملوں پر باقی رہنے والی جنت کیسے ملے؟ ہمارے عمل اس کوالٹی کے ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیمت بن سکے. جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے. ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم کہیں ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت لازمی ملنی ہے؟ نہیں. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان عملوں کے بدلے جنت دے دے، بلکہ فرمایا حب لنا من لدنک رحمہ، اللہ آپ ہمیں ہبہ فرما دیجئے، اپنی طرف سے انعام عطا کر دیجئے. انک انت الوہاب، اے اللہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی ہے، آپ کے کرم سے ملنی ہے، آپ کے فضل سے ملنی ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. حالت ہماری ایسی ہے، چھوٹے بچے کو باپ اپنی طرف بلاتے ہیں نا تو باپ کو پتا ہوتا ہے چل کے نہیں آ سکتا، ابھی تو قدم اٹھانا سیکھ رہا ہے، مگر باپ پھر بھی کہتا ہے کہ آؤ. نظر رکھتا ہے، بچہ تھوڑا ڈولتا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے باپ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا دیا کرتا ہے. ہمارا بھی وہی حال ہے. اللہ نے فرما دیا میرے بندو عمل کرو. شیطان تمہیں بہکائے گا، بہکنا نہیں، میری طرف آنا ہے. اب کبھی ہم گرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی توبہ کر لی، کبھی نیکی کر لی. اللہ جانتے ہیں آ تو ہماری طرف ہی رہا ہے نا، چل تو رہا ہے نا ہماری طرف. جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اللہ کے حضور آنے کی، پھر اللہ آخری وقت میں اس کا برا خاتمہ نہیں ہونے دیتے، اس بندے کو اٹھا کے اپنی رحمت میں چھپا لیتے. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں یہ نعمت عطا فرما دے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلائی کہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. ہم بقیہ رمضان کے ایام میں یہ دعا مانگے، اللہ تعالی اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
اور آخری وقت میں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔